بعد یہ نظریاتی تخریب کاری یہی چلی ہے اگلے 20 سال. اسی تخریب کاری کو استعمال کیا گیا, اسی پروپیگنڈے کو استعمال کیا گیا اس زہر کو پھیلانے میں کہ مغربی پاکستان ہمیں لوٹ کر کھا گیا. آپ دیکھیں بالکل یہی الفاظ, یہی حکمت عملی آج منظور پشتین بھی کر رہا ہے, آج مارنگ بلوچ بھی کر رہی ہے. مشرقی پاکستان میں بھی جب یہ بیانیہ بنا رہے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان ہمیں لوٹ کر کھا گیا, کیونکہ انہوں نے مزید تفریق ڈالنی تھی. کہتے تھے پنجابی ہمیں لوٹ کر کھا گئے, یہ پنجابی آرمی ہمیں لوٹ کر کھا گئی. یہ آسان ٹارگٹ بنتا ہے کہ آپ مزید ان کو لسانیت میں, صوبائیت میں تقسیم کر دیں. باقی صوبے یہ سمجھے کہ ہمیں تو گالی نہیں دی جا رہی, ایک صوبے کو گالی دی جا رہی ہے. یہی حکمت عملی جو آج یہ فساد برپا کرتے ہیں, تحریک انتشار والے فسادی, کہ فوج سے ہمیں اختلاف نہیں, ہمیں تو جرنیلوں سے اختلاف ہے. یہی بات جو آج منظور پشتین کر رہا ہے کہ پنجاب ہمارے وسائل لے کر کھا جاتا ہے, یہ پنجابی آرمی ہے. یہی مارنگ بلوچ کی بات کر رہی ہے. ان کے پاس پلے بک ایک ہی ہے, کتاب ایک ہی ہے ان کی. ان کے پاس فساد پھیلانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے. یہ پاکستانی قوم ہے جو چونکہ تاریخ نہیں پڑھتی, تاریخ نہیں جانتی, اس لیے بار بار وہی غلطیاں دہراتی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ جو اپنی تاریخ سے سبق نہ سیکھے اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری ایک جانب آج جس طرح پاکستان کے اندر نظریاتی تخریب کاری ہو رہی ہے, اور اس کا آغاز ہوتا ہے یونیورسٹیز اور کالجز سے. مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کی آبادی 33% تھی, اور وہ پڑھے لکھے تھے پاکستان بننے سے پہلے ہی. مسلمانوں کو تو ویسے ہی انگریزوں کے زمانے میں پیس کے رکھا ہوا تھا نا. تو پاکستان بننے کے بعد 33% مشرقی پاکستان کی آبادی ہندوؤں پہ تھی, جنہوں نے پورے مشرقی پاکستان کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا. وہی بیوروکریسی میں تھے, وہی ججز تھے, وہی عدالتوں میں تھے, وہی وکیل تھے, وہی اساتذہ تھے, وہی ڈاکٹر تھے, وہی انجینئر تھے. مسلمان تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ اٹھا کے پڑھیے نا کہ تقسیم کے وقت جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے, وہ کیا لکھتے ہیں کہ پورے اس علاقے میں ایک بھی مسلمان ڈپٹی کمشنر نہیں تھا سوائے قدرت اللہ کے, باقی ساری بیوروکریسی ہندوؤں کے پاس تھی. جب آپ اپنی نسل کو, جب اپنی آنے والی نسل کو آپ ہندوؤں سے تعلیم دلوائیں گے تو وہ کون سا زہر نہیں بھریں گے ان کے اندر. یہ تو بات پرانے بزرگوں نے کہی تھی کہ اس سے زیادہ بے وقوف قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی جو اپنے بچوں کو اپنے دشمنوں سے تعلیم دلوائے. تو ان ہندوؤں نے جو زہر بڑھا اب اس آنے والی پوری نسل میں, 15-20 سال لگتے ہیں ایک نسل کی تربیت کرنے میں, اور 15-20 سال تک وہ ہندو زہر بھرتے رہے اس مسلمان نسل میں, جس کو اتنا خراب کر دیا کہ آخر میں جا کر وہ شیخ مجیب کے ساتھ مکتی بہانی بنے. اور مکتی بہانی کی بھی اکثریت ہندوؤں کی تھی. آپ تو مکتی بہانی کا نام لیتے ہیں نا, لگتا ہے جیسے وہ کوئی مسلمان ہوں گے. بنگلہ دیش کے اندر رہنے والے ہندو تھے جو سارے مکتی بہانی کا ممبرز تھے, حصے تھے. مکتی بہانی ایک ہندو آرگنائزیشن تھی. اس کی قیادت سوشلسٹ اور مارکسسٹ جلادین اور تحریہ شیخ مجیب جیسے لوگوں کے پاس تھی. اس کی تمام ٹروپس اور اس کے سولجرز اور اس کے دہشت گرد ہندو تھے, اور کچھ اس میں مسلمان سو کالڈ مسلمان بنگالی بھی شامل تھے.